الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا لیول 4 کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہماری منار التوقیت مکمل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کلاس کے آخر میں ٹیسٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور اس کی تاریخ کا اعلان اور ٹیسٹ کا کیا طریقہ کار ہوگا اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو وہ کر لیجئے، ورنہ پھر ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا زبدۃ التوقیت کا صفحہ نمبر 30 اور 31 بھی رہتا تھا، اسے بھی ہم انشاءاللہ حل کریں گے، اور کیونکہ منار التوقیت میں بھی وہ آ رہا ہے لیکن کچھ مختلف انداز سے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہے۔ منار التوقیت میں بھی وہی ہے اور زبدۃ التوقیت میں بھی وہی ہے انشاءاللہ، تو ایک جگہ سے پڑھیں گے تو دوسری جگہ سے پڑھنا وہ کفایت کرے گا، تو انشاءاللہ اس کو ایک جگہ سے پڑھیں گے تو دونوں کی جگہ سے انشاءاللہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسکرین شو ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم چھٹا پوائنٹ پڑھ رہے تھے اور ہماری ڈفرینس کی بحث چل رہی تھی، اور آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ ہم نے یہ پڑھی تھی کہ ثانے کا ڈفرینس کس طرح سے نکالا جائے گا، اور اس کی مشق میں نے آپ کو حل کر کے گروپ میں سینڈ کر دی تھی کہ کس طریقے سے اس کو حل کیا جائے گا، اور متضائد کی کس طرح سے حل ہوگی، متناقض کی کس طریقے سے حل ہوگی، یہ آپ کو سارا کر کچھ بھیج دیا گیا تھا۔ اب اس کے اندر ایک یہ چیز تھی، اب آپ کو اس کی ایک لاجک بھی معلوم ہو جائے گی کہ اس کے اندر جو ہم ڈیوائڈ بائی 60 کر رہے تھے، دیکھیے اوپر جو ڈفرنس آ رہا تھا اس کو پہلے ڈیوائڈ بائی 60 کرنا تھا، اس کے بعد جو دقیقوں سے ملٹیپلائی کر رہے تھے تو اس کو ڈیوائڈ بائی 60 کیوں کر رہے تھے؟ دراصل جو ڈفرنس ہے نا، یاد رکھیے گا، یہ ڈفرنس ہے دقیقوں کا، 60 دقیقوں کا یہ ڈفرنس دیا گیا، تو اس کو 60 سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس ایک دقیقے کا ڈفرنس بن جائے گا ڈیوائڈ کرنے کی صورت میں، تو اس وجہ سے اس کو ہم 60 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک دقیقے کا ڈفرنس کتنا ہے ہمیں وہ معلوم ہو جائے۔ تو اگلے اس کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر کے مزید دیگر باتوں کو بیان فرما رہے کہ سائن اور سیکنڈ وغیرہ کی جدولوں میں جو ڈفرنس لکھا ہے وہ 60 ثانیے کا ڈفرنس ہے، لہذا اس کو 60 پر تقسیم کرنے سے 1 ثانیے کا ڈفرنس معلوم ہو جاتا ہے، اور اگر ڈفرنس کے دائیں طرف یعنی سیدھی طرف کا ایک ہندسہ یعنی ایک ڈیجٹ ساکت کر دیا جائے تو جو باقی ہندسہ ہوگا وہ 6 ثانیے کا ڈفرنس ہوگا۔ اب وہ 60 ثانیے کا نہیں ہوگا، تو ثانیے کا بھی، ثانیے سے بھی ہم نے ایک درجہ ساکت کر دیا، یعنی 60 سے بھی ہم نے ایک کم کر دیا، 0 کو ہٹا دیا، تو ہم نے ڈفرنس سے بھی ایک 0 ہٹا دیا، ایک ڈیجٹ ہٹا دیا، دونوں سے ایک ایک ڈیجٹ کو ہٹا کے اس طریقے سے ہم نے کر دیا۔ مثلا ڈفرنس 5505 تھا تو ہم نے 5 کو ہٹایا، تو 6 ثانیے کا کیا بنے گا؟ 5550۔ 5000 نہیں بنے گا بلکہ ڈفرنس کیا بنے گا؟ ایک ہٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ 550 بن جائے گا۔ اور ڈفرنس 290 ہو تو 6 ثانیے کا ڈفرنس 29 ہوگا۔ پھر 6 ثانیے کا ڈفرنس کو 6 پر تقسیم کرنے سے 1 ثانیے کا ڈفرنس معلوم ہوگا۔ جب 6 کا ہے تو پھر جب 6 کا ہے اس کو 6 کی صورت میں جب آپ کو معلوم ہے کہ کوئی چیز 6 پر مشتمل ہے تو اب ایک کو لانی ہو، ایک ہی چیز معلوم کرنی ہو تو 6 پر تقسیم کرنے سے وہ ایک ہی چیز ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی ایک چیز ہے وہ 6 لوگوں کے اندر مشترک ہے، آپ کو معلوم کرنا ہے کہ ایک بندے کا حصہ کتنا ہے، تو آپ اس کو 6 پہ تقسیم کریں گے تو آپ کو ایک بندے کا حصہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ آسان سی بالکل بحث ہے جو آپ اسکول وغیرہ کی لائف کے اندر اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہوں۔
اب ایک تفاوت ٹائم کی تمہید باندھیں گے اور اس کے بعد تفاوت ٹائم کی بحث چلے گی. تفاوت ٹائم کیا ہوتا ہے جو کہ آپ اس کو نصاب توقیت کے اندر 2.3 کی بحث کے اندر آپ نے اس کو پڑھا تھا اور وہاں پر آپ نے اس کے پورے فارمولے حل کیے تھے. یہ وہی فرق ہوتا ہے کہ جو ہمارے نقشہ نظام الاوقات کے اندر دیے جاتے ہیں، جس کو ہم 15 ثانیوں کے فرق سے ہماری دعوت اسلامی جو ہمارا شعبہ ہے، شعبہ اوقات الصلاح، وہ دیتا ہے. اور جو فرق نیچے دیا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے سیکنڈ کم کر لیں، اتنے سیکنڈ بڑھا لیں، جو فرق دیا جاتا ہے، یہ تفاوت ٹائم کے نام سے انہوں نے یہ باب باندھا ہے. 7واں پوائنٹ، جن دو مقامات کا عرض البلد، لیکن انہوں نے تھوڑا مختلف انداز سے دیا. انہوں نے عرض بلد کی تقسیم کی، پیچھے بھی انہوں نے مختلف صورتوں کے اندر عرض بلد الگ الگ بیان کیے نا. جو پیچھے بھی انہوں نے بعض صورتوں کے اندر 35 عرض بلد تک کے حکم الگ بیان کیے، پھر 35 سے 45 تک کے حکم الگ بیان کیے. پھر جیسے مثل اول وغیرہ کے اندر جو فرق وغیرہ کی صورتیں تھی تو ادھر بھی یہی کیا تھا. تو یہاں پر بھی اسی طرح کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ 35 تک کا حکم الگ بیان کر رہے ہیں، 35 سے 45 تک کا حکم الگ بیان کریں گے، پھر 45 کا آگے کا پھر الگ معاملہ ہے. تو جن دو مقامات کا عرض بلد 35 سے کم ہے، یعنی دو مقامات ایسے ہیں جن کا 35 درجہ عرض بلد سے کم عرض بلد ہے، یعنی دونوں 35 سے کم ہے، اور ان دونوں کے عرض بلد کے درمیان نصف درجے یعنی 30 دقیقہ یا اس سے کم فرق ہے. یعنی دونوں کے درمیان دونوں ہے بھی 35 سے کم، اور ایک شرط یہ ہو گئی اور دوسری شرط کیا ہے کہ دونوں کے درمیان فرق بھی کیا ہے، 30 سے کم ہے. ان دو مقامات کے جملہ اوقات تمام کے تمام اوقات میں، یاد رکھیے گا تمام اوقات کی بات ہو رہی ہے. اگر صرف ہم بات کریں ظہر کی تو ظہر کے آگے بات کریں گے کہ ظہر کے لیے تو آپ یہ قیدیں نہیں ہوں گی، ظہر کے لیے تو آپ تمام کو کسی بھی عرصے بلد کا ہو آپ نکال سکتے ہیں فرق، اور وہ تمام شہروں کے لیے تمام عرض بلاد کے لیے کافی ہوگا. لیکن جب بات آ جاتی ہے دیگر نمازوں کے اندر تو اب فرق ہو جاتا ہے، جو آپ دیگر لیول کے اندر بہت زیادہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تو ان دو مقامات کی جملہ اوقات میں تفاوت ہمیشہ یکساں رہتا ہے، لہٰذا عام دستور یہ ہے کہ ایسے دو مقامات میں سے کسی ایک مقام کے اوقات علم توقیت سے معلوم کرنے کے بعد دوسرے مقام کے اوقات علم توقیت سے معلوم کرنے کی زحمت نہیں اٹھاتے اور تفاوت ٹائم بتانے پر اتفاق کیا کرتے ہیں. مثلا لائل پور کا عرض البلد شمالی 31 درجے 24 دقیقہ ہے، تو لائل پور کے اوقات علم توقیت سے معلوم کرنے کے بعد. اب یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ صفحہ پہلے والا تھا، یہ بعد میں ہو گیا تھا، اور بعد والا پہلے آ گیا تھا. تو اب ہم پیچھے چلتے ہیں تاکہ بعد والا صفحہ جو پہلے آ گیا تھا اس کو پڑھ لیں. آپ عبارت میں آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جس مقام کا عرض البلد 30 درجہ 54 دقیقہ سے زیادہ اور 31 درجہ 54 دقیقہ سے کم ہے، اس مقام کے لیے تفاوت ٹائم پر اتفاق کیا کرتے ہیں. اسی طرح اب دیکھیں تفاوت ٹائم کے پیچھے بات اب چل رہا ہے، تو اسی طرح سے پتہ چلا کہ یہ جو پیج تھا یہ آگے پیچھے ہوئے ہوئے تھے. اسی طرح بریلی شریف کے اوقات علم توقیت سے معلوم کرنے کے بعد جس مقام کا عرض البلد شمالی 27 درجہ 51 دقیقے سے زیادہ اور 28 درجہ 51 دقیقے سے کم ہے، اس مقام کے لیے بھی، کیونکہ یہ جو 30 درجہ کم زیادہ کو بیان کر رہے ہیں نا، پیچھے لائل پور کے ساتھ بھی یہی کیا اور اس کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں، بریلی شریف کے ساتھ بھی 30 درجہ کم اور 30 درجہ زیادہ کو بیان کر دیا کہ ان 30 دقیقہ درجہ نہیں دقیقہ، اس مقام کے لیے بھی تفاوت ٹائم پر اکتفا کرتے ہیں. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور کے اوقات پر 5 منٹ 8 سیکنڈ بڑھانے سے لائل پور کے اوقات معلوم ہو جائیں گے، اور لائل پور کے اوقات میں سے 5 منٹ 8 سیکنڈ کم کر لینے پر لاہور کے اوقات معلوم ہو جائیں گے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ بریلی شریف کے اوقات پر 6 منٹ 12 سیکنڈ بڑھانے سے بلند شہر، انڈیا کا ایک شہر ہے بلند شہر، کے اوقات معلوم ہو جائیں گے، اور بلند شہر کے اوقات میں سے 6 منٹ 12 سیکنڈ کم کر لینے پر بریلی شریف کے اوقات معلوم ہو جائیں گے. اور جن دو مقامات کا عرض البلد 35 درجے سے زیادہ اور 45 درجے سے کم ہو. اب دیکھیں دوسری صورت آ گئی جسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، 35 درجے سے زیادہ اور 45 درجے سے کم ہو، ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک کے مقام
کے اوقات علم توقیت سے معلوم کرنے کے بعد دوسرے مقام کے لیے تفاوت ٹائم پر اکتفا کرنے کی شرط یہ ہے کہ دونوں کے عرض البلد کے درمیان 15 دقیقے سے زیادہ فرق نہ ہو۔ البتہ نصف النہار کے لیے تفاوت ٹائم پر اکتفا کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ تمام جگہوں کے لیے ہے، ہر جگہ یہ بات صادق آئے گی۔ جو بھی مقام ہو ادھر کے لیے آپ قاعدہ لگا دیں، آگے کی قاعدہ آ رہا ہے اصل و تابع کی سے تفاوت ٹائم کی ہیڈنگ سے شروع ہو رہا ہے، وہاں پر جہاں پہ قاعدہ اپلائی کریں گے وہاں پر آپ نصف النہار کسی ہر جگہ کا نکالنا ضروری نہیں ہے۔ ویسے تو نصف النہار کا فارمولا کو اتنا مشکل نہیں ہے جس کے لیے آپ یہ استعمال کریں، لیکن فن ہوتا ہے، ہر طرح طریقے آنے چاہیے۔ آپ کو طریقہ اگر اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ مختلف طریقے استعمال کریں، جس سے کہ معیار التوقیت اب ہم ایک طریقے سے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن قربان جو ہمارے بزرگان دین علیہ الرحمہ پہ وہ مشکل دور کے اندر بھی اتنے طریقے نکال کر چلے گئے، اور ہم آج اتنی آسانی کے اندر بھی وہ مثالیں حل نہیں کر پاتے جتنی وہ اس دور کے اندر کر کے چلے گئے۔ تو فن ہوتا ہے۔ تو اس طرح یا اگر ہم چاہیں تو ہم اس کی پوری دنیا کے لیے نصف النہار کا تو فرق معلوم کر سکتے ہیں، لیکن دیگر نمازوں کے فرق معلوم نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں تفاوت ٹائم کے فارمولے کی طرف۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے تابع۔ حاشیے کے اندر ان کی تعریفات لکھی ہوئی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل اس جناب علم توقیت کی زبان میں اس کو کہیں گے کہ جس کے فارمولاز کے ذریعے آپ نے وقت نکال لیا ہو، اور تابع اس کو کہیں گے کہ جس کا آپ نے نہ نکالا ہو، اصل کے ذریعے تفاوت ٹائم کے ذریعے جس کا آپ نکالنا چاہ رہے ہو وہ تابع ہے، جس کا آپ نے نکال لیا ہو فارمولاز کے ذریعے وہ اصل ہے۔ تفاوت ٹائم معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل و تابع کے فصل طول کو 4 سے ضرب دیں۔ یہاں پہ 4 سے ہی ضرب دینا ہے انشاءاللہ، جو شروع میں آیا تھا نا کہ 4 سے ضرب دینا ہے وہ، اور جو یہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ 4 دقیقے سے ضرب دیں، تو اور آگے جو دقیقے کو منٹ ماننا اس کا بھی طریقہ اور طریقہ بھی ہے۔ جو ایک تو وہی طریقہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 4 دقیقے سے ضرب دے دیں تو دقیقہ منٹ کو سیکنڈ ماننے والا وہ طریقہ نہیں کرنا پڑے گا، وہ طریقہ بھی درست ہے۔ اور ایک اور طریقہ ہے کہ 4 سے ہی ضرب دیتے ہوئے دقیقہ کو منٹ اور منٹ کو سیکنڈ کس طرح مانیں گے انشاءاللہ وہ بھی اس کو آج اگر وقت ملا تو آج عرض کروں گا، ورنہ اگلی کلاس میں عرض کروں گا، تو وہ بھی درست ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کو 4 سے ہی ضرب دینا ہے، 4 دقیقے سے ضرب نہیں دینا۔ تو فصل طول کو 4 سے ضرب دے کر درجے کو منٹ اور منٹ کو سیکنڈ ماننا ہے، اسی طریقے سے یہ تو یہ حاصل ضرب ان دونوں کا تفاوت ٹائم ہوگا۔ لیکن اصل کے طول بلد شرقی سے تابع کا طول البلد شرقی اگر کم ہو، یا اصل کے طول البلد غربی سے تابع کا طول البلد غربی زیادہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں تفاوت ٹائم کو اصل کے اوقات پر زیادہ کرنے سے تابع کے اوقات معلوم ہوں گے۔ اگر طول البلد شرقی ہو، طول البلد اگر شرقی کم ہو، اور یا اصل کے طول البلد غربی والی صورت کے اندر تابع کا طول البلد غربی زیادہ ہو، شرقی ہو تو کم ہو تابع کا، اور اگر غربی ہو تو زیادہ ہو، تو اس صورت کے اندر کیا ہے اوقات اصل کے اوقات پر زیادہ کرنے سے یہ ہمیں اوقات حاصل ہوں گے، تابع کے اوقات حاصل ہوں گے۔ اور اگر اصل کے طول البلد شرقی سے تابع کا طول البلد شرقی زائد ہو، یا اصل کے طول البلد غربی سے تابع کا طول البلد غربی کم ہو، تو ان دونوں صورتوں میں تفاوت ٹائم کو اصل کے اوقات میں سے گھٹانے پر تابع کے اوقات معلوم ہوں گے۔ مثال نمبر 1، مونگیر اور بنارس کے عرض البلد کے درمیان نصف درجے سے کم فرق ہے، اور دونوں کا فصل طول 30 درجہ 29 دقیقہ ہے۔ تین درجہ معذرت، دونوں کے درمیان 3 درجہ 29 دقیقے کا فرق ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان تفاوت ٹائم 13 منٹ 56 سیکنڈ ہے۔ دیکھیے کیا کرنا تھا، فصل طول کو 4 سے ضرب دینا تھا، آسان سا فارمولا ہے بالکل۔ فصل طول 3 درجے 29 دقیقے، اب کیا لکھا ہوا کیا آ رہا ہے، 13 گھنٹے 56 منٹ،
لیکن اوپر کیا آیا تھا کہ گھنٹے کو منٹ اور منٹ کو سیکنڈ ماننا ہے. تو انہوں نے کیا کیا 13 منٹ 56 سیکنڈ 13 منٹ 56 سیکنڈ. تو لہذا مونگیر کے طول البلد شرقی سے بنارس کا طول البلد شرقی کم ہے. اب اصل کیا تھا مونگیر اور بنارس. اصل ہم نے مونگیر کو بنایا ہے اور بنارس کو تابع بنایا ہے, کیونکہ پہلے انہوں نے مونگیر لکھا ہے تو مونگیر کو انہوں نے اصل بنایا ہے کیونکہ ان کا شہر ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے اصل اسی کو بنایا ہے, اور بنارس کو تابع بنایا ہے. اور مونگیر کے طول البلد شرقی سے بنارس کا طول البلد شرقی کم ہے, اس لیے مونگیر کے اوقات پر 13 منٹ. اب یہ وہی اب صفحے کا آگے پیچھے والا معاملہ ہے. 56 سیکنڈ بڑھانے سے اوقات بنارس کے اوقات معلوم ہوں گے. مثال نمبر 2, مونگیر اور پورنیہ کے عرض البلد کے درمیان نصف درجے سے کم فرق ہے اور دونوں کا فاصلے طول 1 درجہ 4 دقیقہ ہے, لہذا ان دونوں کے درمیان تفاوت ٹائم 4 منٹ 16 سیکنڈ ہے. اور چونکہ مونگیر کے طول البلد شرقی سے پورنیہ کا طول البلد شرقی زائد ہے, اس لیے مونگیر کے اوقات میں سے 4 منٹ 16 سیکنڈ گھٹانے پر پورنیہ کے اوقات معلوم ہوں گے. مثال نمبر 3, فرض کیجئے محمود نگر کا عرض البلد شمالی 25 درجے 24 دقیقے ہے اور طول البلد غربی 12 درجے 15 دقیقے. حامد آباد کا عرض البلد 25 درجے 36 دقیقے اور طول البلد 14 درجے 22 دقیقے. اب دیکھیے طول البلد غربی 12 درجے, اس پہلے والے کا کیا ہے محمود نگر کا 12 درجے ہے اور طول البلد غربی کا ہے 14 درجے, یعنی کہ تابع کا کیا ہو گیا زیادہ ہو گیا. زیادہ ہونے کی صورت میں کیا کرنا تھا, ہمیں اوقات کو بڑھانا تھا. دیکھیں یہی ہوگا, تو دونوں کا فاصلے طول 1 درجہ 7 دقیقے ہوا. ان دونوں کے درمیان 4 منٹ 28 سیکنڈ کا تفاوت ٹائم ہوا. لیکن محمود نگر کے طول البلد غربی سے حامد آباد کے طول البلد غربی چونکہ زائد ہے, اس لیے محمود نگر کے اوقات میں سے 4 منٹ 8 سیکنڈ گھٹانے پر حامد آباد کے اوقات معلوم ہوں گے. اس میں سے گھٹانے کی بات کر دی, اس میں سے گھٹائیں گے تو گویا کہ اس میں سے بڑھ جائیں گے. اس انداز سے اس کے اوقات بیان فرمائیں. مثال نمبر 4, فرض کیجئے منصور آباد کا عرض البلد شمالی 26 درجے 34 دقیقے ہے اور طول البلد غربی 17 درجے 25 دقیقے. جی یہ گھٹانے سے زائد ہو جائیں گے کس طرح؟ ایک بار رکیے گا. چلیے انشاءاللہ میں اس کو دیکھ کر عرض کرتا ہوں. یہ تھوڑا الٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں اس کو گروپ میں عرض کر دیتا ہوں. فرض کیجئے منصور آباد کا عرض البلد شمالی 26 درجے 34 دقیقے ہے اور طول البلد غربی 17 درجے 35 دقیقے اور سلیم نگر کا عرض البلد شمالی 26 درجے اور 12 دقیقے اور طول البلد غربی 15 درجے 12 دقیقے. تو دونوں کا فاصلے طول 2 درجے 13 دقیقے ہوگا. ان دونوں کے درمیان 8 منٹ 12 سیکنڈ تفاوت ٹائم ہوگا. لیکن منصور آباد کے طول البلد غربی سے سلیم نگر کا طول البلد غربی چونکہ کم ہے,
اس لیے منصور آباد کے اوقات پر 8 منٹ 52 سیکنڈ بڑھانے سے سلیم نگر کے اوقات معلوم ہوں گے. انشاءاللہ یا تو سمجھنے میں کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے ابھی، میں انشاءاللہ اس کی گروپ کے اندر وضاحت سینڈ کر دیتا ہوں. تنبیہ: تفاوت ٹائم گھٹانے یا بڑھانے سے تابع کے اوقات ضرور معلوم ہوتے ہیں لیکن اصل گھڑی کے مطابق معلوم ہوتے ہیں. مثلا مونگیر اور حیدرآباد سندھ کا فصل طول 18 درجے 8 دقیقے، اس لیے ان دونوں کے درمیان تفاوت ٹائم 1 گھنٹہ 12 منٹ 32 سیکنڈ ہے. اس کو مونگیر کے اوقات پر بڑھانے سے حیدرآباد سندھ کے اوقات ہندوستانی گھڑی کے مطابق معلوم ہوں گے، نہ کہ پاکستانی گھڑی کے مطابق، کیونکہ اصل کے مطابق معلوم ہو رہے ہیں. چنانچہ 22 جنوری کو مونگیر کا غروب آفتاب ہندوستانی گھڑی سے 5:20 منٹ 1 سیکنڈ ہے. اس پر تفاوت ٹائم بڑھانے سے 6 گھنٹہ 32 منٹ 33 سیکنڈ ہوگا. تو 22 جنوری کو حیدرآباد سندھ کے غروب آفتاب کا یہ وقت ہندوستانی گھڑی کے مطابق ہوگا، نہ کہ پاکستانی گھڑی کے مطابق. جب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نصاب توقیت کا جو فارمولا تھا، جب ملک کے تبدیل ہوتے تھے، 2 ملک والے ہم فارمولا حل کرتے تھے تو اس کے اندر ہم بڑھا دیتے تھے، بریکٹ ایک اور بڑھا دیتے تھے جس کے اندر ہم معیاری گھنٹہ مائنس کرتے تھے، معیاری گھنٹہ اے مائنس معیاری گھنٹہ بی مقام. تو اس کی وجہ وہی ہوتی تھی تاکہ ہم اس کو تابع کی گھڑی کے مطابق کر دیں. لیکن اگر تابع کے اوقات تابع کی گھڑی کے مطابق معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھیے کہ اصل کی گھڑی کے تابع سے ٹائم سے تابع کی گھڑی کا ٹائم سے زیادہ، تابع کی گھڑی کا ٹائم کم ہے یا زیادہ ہے. اگر اصل کی گھڑی کے ٹائم سے تابع کی گھڑی کا ٹائم کم ہو تو جس قدر کم ہو اسی قدر تفاوت ٹائم کے عمل کے بعد کم کر دیجئے، تو یہ وقت تابع کی گھڑی کے بالکل مطابق ہوگا. مثال مذکور میں جبکہ ہندوستانی گھڑی کے ٹائم سے پاکستانی گھڑی کا ٹائم آدھا گھنٹہ کم ہے، اس لیے تفاوت ٹائم کے عمل کے بعد آدھا گھنٹہ کم کیا جائے تو 22 جنوری کو حیدرآباد سندھ کے غروب آفتاب کا وقت پاکستانی گھڑی کے مطابق 6:02 منٹ 33 سیکنڈ ہوگا. اور اگر اصل گھڑی کے ٹائم سے تابع کی گھڑی کا ٹائم زیادہ ہو تو جس قدر زیادہ ہو اس قدر تفاوت ٹائم کے عمل کے بعد زیادہ کر دیجئے تو یہ وقت تابع کی گھڑی کے بالکل مطابق ہوگا. مثلا مونگیر اور دیناج پور کا فصل طول 2 درجہ 11 دقیقہ ہے، اس لیے ان دونوں کے درمیان تفاوت ٹائم 8 منٹ 44 سیکنڈ ہے. اور 22 جنوری کو مونگیر کا غروب آفتاب ہندوستانی گھڑی سے 5:20 منٹ 1 سیکنڈ ہے. اس میں سے تفاوت ٹائم کم کرنے سے 5 گھنٹہ 11 منٹ 17 سیکنڈ ہوگا. تو 22 جنوری کو دیناج پور کے غروب آفتاب کا یہ وقت ہندوستانی گھڑی کے مطابق ہوگا، نہ کہ بنگلہ دیشی گھڑی کے وقت کے مطابق. اور چونکہ ہندوستانی گھڑی کے ٹائم سے بنگلہ دیشی گھڑی کا ٹائم آدھا گھنٹہ آگے زیادہ ہے، اس لیے تفاوت ٹائم کے عمل کے بعد آدھا گھنٹہ زیادہ کیا جائے تو 22 جنوری کو دیناج پور کے غروب آفتاب کا وقت بنگلہ دیشی گھڑی کے مطابق 5:41 منٹ 17 سیکنڈ ہوگا. نمبر 8، بود تحتانی جب 72 درجہ زیادہ ہو تو عشاء کا وقت نہیں آئے گا. لیول 2 کے اندر یہ آپ نے پڑھا تھا. آدھی رات تک مغرب کا وقت رہے گا اور آدھی رات کے بعد صبح صادق ہوگی، یعنی مقیاس ٹائم سے رات کے پورے 12 بجے صبح صادق ہوگی، یعنی جے بی ٹائم سے. اس صورت میں عشاء کی نماز فرض ہونے نہ ہونے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، جیسا کہ در مختار اور رد المختار وغیرہ میں مشہور ہے. اس کی بہت زیادہ کافی زیادہ تفصیل مفتی شمس الہدیٰ مصباحی صاحب ہیں، یو کے اندر ہے. شمس الانوار بجلائی الصباح والعشاء، یہ آپ کا فتویٰ ہے اور رسالے کی صورت کے اندر موجود ہے، تو اس کے اندر آپ نے کافی زیادہ اس کی وضاحت فرمائی ہے. اب آگے فرما رہے ہیں تحویل کا طریقہ، جو کہ قاعدہ نمبر 5 میں استعمال ہوا تھا. اس کا ایک آسان سا طریقہ پہلے آپ جدید طریقہ دیکھ لیں. جدید طریقہ یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں تو جو بزرگان دین علیہ الرحمہ جو لغارسم استعمال فرماتے ہیں، تو لغارسم
ویسے تو ہر شے اپنی ضد سے کٹ جاتی ہے، تو لوگارسم کو آپ نے عدد اصلی کی طرف لانا ہے تو آپ اینٹی لوگارسم کر دے تو ہو جائے گا. لیکن اگر ہم بزرگان دین علیہ رحمہ والی جو ویلیوز ہیں اگر ان کو اینٹی لوگارسم لیتے ہیں تو ویلیوز کا عدد اصلی کی طرف آتی نہیں ہے بلکہ کچھ الگ ہی جواب ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی ہم فارمولاز ہوتے ہیں سائن وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں تو لاگ سائن ویلیو ڈالنے کے بعد ہم +10 کرتے ہیں. اسی طرح ہم جو کچھ بھی لے رہے ہوتے ہیں کاز لے رہے ہوتے ہیں سیکینڈ لے رہے ہوتے ہیں کچھ بھی لے رہے ہوتے ہیں تو ہم +10 زیادہ تر کر رہے ہوتے ہیں اکثر طور پر سیکینڈ وغیرہ کے علاوہ تقریباً ہم +10 لیتے ہیں. تو وجہ یہی ہوتی ہے اسی وجہ سے جب اگر ہم صرف اینٹی لاگ کرتے ہیں تو ہمارا جواب درست نہیں ہوتا. تو اب تحویل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جس ویلیو کا بھی لوگارسم ویلیو کا آپ لوگارسم وہ لینا چاہ رہے ہیں اگر وہ بزرگان دین علیہ رحمہ والی ویلیوز ہیں تو پہلے اس کو آپ 10 سے مائنس کر لیں. 10 سے مائنس کرنے کے بعد اس کے بعد آپ اس کو اینٹی لوگارسم کر لیں تو آپ کا جواب درست ہو جائے گا. تو آگے اس کی مثال آ رہی ہے تو انشاءاللہ اس کو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ کافی الگ انداز سے پرانے انداز سے تحریر ہے برکت کی نیت سے اس کو پڑھ لیتے ہیں. لغار کو عدد اصلی کی طرف تحویل کا قاعدہ یہ ہے کہ لغار میں علامت اشاریہ کی بائیں طرف جو ہندسہ ہو اس کو +10 معدوم فرض کیجئے اور علامت اشاریہ کی دائیں جانب جو ہندسہ ہو اس کا عدد اینٹی لاگ کی جدول سے لیجئے اور اس کو محفوظ رکھیے. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ لغار میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب جس ہندسے کو معدوم فرض کیا گیا ہے وہ کون سا ہندسہ ہے. اگر وہ ہندسہ 5 ہے تو محفوظ کی بائیں جانب 4 صفر لگا کر چاروں صفروں کی بائیں جانب علامت اشاریہ لگائیے اور علامت اشاریہ کی بائیں جانب صفر بھی لگائیے. اور اگر وہ ہندسہ 6 ہے تو محفوظ کی بائیں جانب 3 صفر لگا کر تینوں صفروں کی بائیں جانب تینوں صفروں کی بائیں جانب علامت اشاریہ لگائیے اور علامت اشاریہ کی بائیں جانب بھی صفر لگائیے. اور اگر وہ ہندسہ 7 ہے تو محفوظ کی بائیں جانب 2 صفر لگا کر دونوں صفروں کی بائیں جانب علامت اشاریہ لگائیے اور علامت اشاریہ کی بائیں جانب بھی صفر لگائیے. اور اگر وہ ہندسہ 8 ہے تو محفوظ کی بائیں جانب 1 صفر لگا کر اس صفر کی بائیں جانب علامت اشاریہ لگائیے اور علامت اشاریہ کی بائیں جانب بھی صفر لگائیے. اور اگر وہ ہندسہ 9 ہے تو محفوظ کی بائیں جانب علامت اشاریہ لگا کر علامت اشاریہ کی بائیں جانب بھی صفر لگائیے. اور اگر وہ ہندسہ 10 ہے تو محفوظ کے ایک ہندسے کے بعد دائیں طرف علامت اشاریہ لگا دیجئے. اور اگر وہ ہندسہ 11 ہے تو محفوظ کے 2 ہندسے کے بعد دائیں طرف علامت اشاریہ لگائیے. اور اگر وہ ہندسہ 12 ہے تو محفوظ کے 3 ہندسے کے بعد دائیں طرف علامت اشاریہ لگا دیجئے. اور اگر وہ ہندسہ 13 ہے تو محفوظ کے 4 ہندسوں کے بعد دائیں طرف علامت اشاریہ لگا دیجئے. والا حادل قیاس وہ ہندسہ 14 15 وغیرہ ہو. اب یہ تو تھا لغار سے عدد اصلی کی طرف تحویل کرنا. اور عدد اصلی سے لغار کی طرف جانا ہو تو ایک تو سیدھے کیلکولیٹر کا طریقہ ہے کہ آپ لوگ لے لیں اور وہ ویلیو لگا دیں. اب یہ ہاتھ سے کرنا ہو تو عدد اصلی کو لغار کی طرف تحویل کا ایک قاعدہ ہے کہ عدد اصلی میں اشار کی علامت کو معدوم فرض کیجئے لیکن علامت اشاریہ کی بائیں جانب جو ہندسہ ہو اس کو معدوم فرض نہ کیجئے. البتہ جو صفر 2 3 اور 4 کا اعتبار نہیں ہوتا اس میں، یعنی اس کا جی طریقہ کار نہیں لیا گا. 5 سے کیا شروع فرما رہے کیا ہیں؟ گیا ہے. یہ جو ویلیو بتانا شروع کی گئی ہے یہ 5 سے شروع کی گئی ہے. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. میں یہ کر رہا ہوں کہ جو ویلیو کے طریقہ کار بیان کیے گئے ہیں 5 سے شروع کیے جائیں گے. یہ کس طرح سے بیانہ استعمال ہوتی ہے یہ میں نے بھی نہیں کی ہے. یہ میری نیت ہے کوشش ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ حل ہو جائے میری بھی کہ کس طرح سے ہوگی تو پھر انشاءاللہ پھر آپ کو بھی انشاءاللہ سکھائیں گے کہ کس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے. اس کا جدید طریقہ تو مل گیا ہے
باقی بزرگان دین علیہ رحمہ کس طرح سے یہ پورا طریقہ استعمال کرتے تھے یہ ابھی تک مجھے بھی سمجھ نہیں آیا. انشاءاللہ اگر مل جاتا ہے سمجھ آ جاتا ہے. میں نے ایک دو سے معلوم کیا ہے تو توقیر ریسرچ کے اسلام بھائی ہے اور ہمارے مجلس کے بھی اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی معلوم کیا ہے تو انشاءاللہ اگر ان کا رپلائی آ جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ تک ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ. اور جو یہ ویلیو بیان کرنا شروع کی گئی ہے 5 سے شروع کی گئی ہے 5 6 7 8 4 3 2 اس کا کیا ہوگا طریقہ کا؟ یہ بھی جب بھی معلوم ہو سکے گا کہ جب ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی لاجک ہو. واللہ عالم. باقی یہ کہ قاعدہ ہمارا اس سے موقف نہیں ہو رہا. قاعدے کے لیے کہ ہم جدید طریقے استعمال کر سکتے ہیں جواب میں کوئی فرق نہیں آ رہا تو جب تک یہ کہ قاعدہ کو کے لیے وہ استعمال کیا جائے. قاعدہ عدد اصلی کو لغار کی طرف تحویل کا یہ قاعدہ ہے کہ عدد اصلی میں اشعار کی علامت کو معدوم فرض کیجئے لیکن علامت اشاریہ کی بائیں جانب جو ہندسہ ہو اس کو معدوم فرض نہ کیجئے. البتہ جو صفر دو عددوں کے درمیان نہ ہو اس کو ضرور معدوم فرض کیجئے. اب جو عدد منقح ہو اس کا لغار یعنی لغارتم کی جدول سے لے کر بائیں طرف علامت اشاریہ لگا دیجئے. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ عدد اصلی میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف صفر ہے یا صفر کے علاوہ کوئی اور ہندسہ ہے. اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف صفر ہو اور علامت اشاریہ کی دائیں جانب بلا فصل 4 صفر ہوں تو لغار میں علامت اشاریہ کی جانب 5 لکھیے. اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی جانب بائیں جانب صرف صفر ہو اور علامت اشاریہ کی دائیں جانب بلا فصل 3 صفر ہو تو لغار میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 6 لکھیے. اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف صفر ہو اور علامت اشاریہ کی دائیں جانب بلا فصل 2 صفر ہو تو لغار میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 7 لکھیے. اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف صفر ہو اور علامت اشاریہ کی دائیں جانب بلا فصل 1 صفر ہو تو لغار میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 8 لکھیے. اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف صفر ہو اور علامت اشاریہ کی دائیں جانب بلا فصل صفر کے علاوہ کوئی ہندسہ ہو تو لغار میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 9 لکھیے. اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف ایک ہندسہ ہو تو لغار میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 10 لکھیے خواہ وہ ہندسہ کچھ بھی ہو. اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف 2 ہندسے ہوں تو لغار میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 11 لکھیے خواہ وہ ہندسے کچھ بھی ہوں. اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف 3 ہندسے ہوں تو لغار میں علامت اشاریہ کے بائیں جانب 12 لکھیے خواہ وہ ہندسے کچھ بھی ہوں. اور اگر عدد اصلیہ کے علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف 4 ہندسے ہوں تو لغار میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 13 لکھیے خواہ وہ ہندسے کچھ بھی ہوں. وعلی ھذا القیاس 14 15 وغیرہ. پھر انہوں نے یہاں پہ اس کی مثالیں دی ہیں جو آپ کو میں جدید طریقے سے حل کر کے عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے ہم لوگ لیتے ہیں 0.000 پہلی والی زیرو 404379. اب یہ دیکھیں یہ 12 یہ -10 والی پھر یعنی اس کے اندر پلس 10 پلس نہیں ہوا ہوا. دیکھیں یہی جواب آ گیا. تو انہوں نے طریقہ بھی وہ بیان کیا ہے کہ جو +10 والا ہے اصلی والا لوگارثم بھی بیان نہیں کیا ہے. اب اسی کو آپ نے کرنا ہو تو آپ -10 کیجئے.
اب یہ دیکھیے یہ 5 صفر آ رہے ہیں، یہ اس انداز سے آ رہا ہے کہ 5 زیرو لگیں گے. یہ دیکھیں یہ زیرو لگے ہوئے، تو یہ اس طرح یہ سائنٹیفک طریقہ کار ہے کہ 5 اس طرح -5 لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ 5 زیرو آئیں گے. تو یہ 5 زیرو اس انداز سے لکھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ویلیو اسی کے برابر ہے. جنہوں نے میتھس وغیرہ 9 کلاس کی پڑھی ہوگی تو اس کو اس کا اندازہ ہوگا. تو اس طرح سے یہ جدید طریقہ کار سے کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی فارمولا اللہ دوبارہ تعالی علی لکھیے گا. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی جی سوال کر لیجیے. یہ فارمولا دوبارہ لکھیے گا یا ایسے بتا دیجیے. بس اس کے اندر آپ نے اگر لوگارسم والی ویلیو کو بزرگان دین والا اگر لوگارسم ہے، اگر اس کو آپ نے اصلی عدد اصلی بنانا ہے تو آپ اس میں سے پہلے 10 مائنس کیجئے، اس کے بعد اس میں نا اینٹی لوگارسم لگا دیجئے. اس کے بعد یہ جداول دی گئی ہیں جس کے ذریعے آپ نکالیں گے. یہ بھی انہی کے ساتھ ہی ہے انشاءاللہ. یہ جب یہ حل ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ ہی اس کو استعمال کا طریقہ بھی انشاءاللہ ایک ساتھ ہی رکھیں گے. دو منٹ رکیے میں پانی پی لوں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. پھر منار التوحید کے اندر جس طرح سے زبدۃ التوحید کے اندر مثل اول وغیرہ کی تھی، اس سے پہلے تو مثالیں دی گئی ہیں جس کے ذریعے قواعد کو سمجھنا کافی آسان ہو جاتا ہے. اور ہر قاعدے کی ایک ایک مثال میں نے تقریباً قاعدوں کی بھیج دی ہے. 3 یا 4 قاعدوں کی میں نے بھیج دی ہے، باقی کی انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر آج کی 1-2 کی مزید بھیج دوں گا، اور انشاءاللہ 1-2 کی کل بھیج دوں گا انشاءاللہ. یہ تمام کی تمام مثالیں چل رہی ہیں. آپ جو بھی مثال حل کریں تو اس کو خود سے چیک بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ وہی وہ والا فارمولا استعمال کر لیں، یعنی کہ جو لیول 2 وغیرہ کے اندر پڑھا، یعنی کہ بلکہ لیول 1 والا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو آپ نے بودھ سمجھ استعمال کی ہے. اگر 90 درجے 49 دقیقے آپ نے استعمال کیے 49، تو آپ وہی اس میں لگا دیں بودھ سمجھی، تو آپ وہ اسی کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جو جواب نکالا ہے وہ درست نکالا ہے نہیں نکالا. تو آپ اپنا ہی جواب خود بھی چیک کر سکتے ہیں. ہلکا پھلکا فرق آئے گا تو اس کی خیر ہے، کچھ میں نے سیکنڈز کا بالکل باریک فرق آ رہا ہے تو اس کا خیر ہے، لیکن اگر منٹ وغیرہ میں فرق آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جواب میں غلطی ہے. تو اس طرح آپ خود بھی آپ کے محاسب بن کر اپنی چیزیں چیک کر سکتے ہیں، اپنی مشقیں چیک کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر فرق سمجھ نہیں آئے تو پھر آپ پہلے چیک کروا لیں. اس کے بعد آئے گی مثل اول و ثانی کی جدول، جو اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے. یہ ابھی تک مثالیں ہیں، 30-40 کے قریب مثالیں ہیں. یہ مثالیں آ گئیں. اس کے بعد یہ میل شمس اور تعدیل وغیرہ، جدول میل و تعدیل. اب یہ اس کو استعمال کرنے کا بھی وہی طریقہ ہوگا بودھ فوقانی وغیرہ کا، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اس میں مزید یہ آسانی ہے کہ اس کا جو دوسرا صفحہ ہوتا تھا اس کے اندر اس کے نیچے بھی وہ دیا ہوا ہے. تو اوپر تو نہیں ہے لیکن نیچے بودھ فوقانی دی ہوئی ہے. زبدۃ التوحید میں یہ نہیں تھی، تو اس کے اندر مزید نیچے سے دیکھنے میں
آسانی ہو جاتی ہے. تو آپ سیم وہی ہے تمام کی تمام چیزیں, تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. مزید نیچے چلتے ہیں. جی ایسا کر لیتے ہیں, پہلے ہم یہ والی بات کو زبدۃ التوقیت سے پڑھتے ہیں, جو ہم نے صفحہ نمبر 30 اور 31, کیونکہ یہ صفحہ زبدۃ التوقیت میں زیادہ اچھے انداز میں دیا ہوا ہے. یہ بات تو وہی ہے, لیکن یہ منار التوقیت کے اندر کچھ کھلا نہیں لکھا ہوا, یعنی کہ کوئی کہیں سے مسنگ ہے, کہیں سے مسنگ, کہیں سے غائب ہے, کہیں سے نہیں ہے. تو زیادہ اچھا بہتر زبدۃ التوقیت سے پڑھنا رہے گا, تو حل وہیں سے بھی ہو جائے گا. فرق صرف اتنا ہے کہ زبدۃ التوقیت کے اندر میلز کے اندر دیا ہوا ہے, اور ناٹ ریسپونڈنگ کر رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مقام دوسرے مقام سے سیدھا پورب یا سیدھا پچھم ہو, یعنی مشرق یا مغرب میں ہو, تو دونوں کے عرض البلد میں کچھ تفاوت نہ ہوگا. نہیں کہ ایک مقام دوسرا دونوں ایک دوسرے مقام دونوں ایک دوسرے کے بالکل مشرق و مغرب میں ہوں گے, شرقن غربن ہوں گے, تو دونوں کے ایک دوسرے میں کچھ تفاوت نہ ہوگا. اور دونوں کے طول البلد کے اندر فی میل 9 تفاوت ہوگا, بشرط یہ کہ دونوں مقام کا تفاوت 100-150 میل سے زیادہ نہ ہو. اب اس عبارت کو سمجھیے اور اس کی لاجک کو سمجھیے. مین ہے اس کی لاجک کو سمجھنا کہ یہ اشاریہ 9 میل نکلا کیسے. دیکھیے, ہم نے ساعت کا جب بیان پڑھ رہے تھے تو منار التوقیت کے اندر, تو وہاں پہ انہوں نے فرمایا تھا کہ خط استوا 24,000 میل کا ہے. تو 24,000 میل کا ہوا, تو ایک درجے کو نکالنے کے لیے ہم ڈیوائڈ کریں گے 360 سے. تو کیا پتہ چلا کہ ایک درجہ ہو گیا اتنا 66.6 کا. اور ہم نے ایک دقیقہ نکالنا ہو تو ایک دقیقہ نکالیں گے, 60 پہ تقسیم کر دیا. تو یہ آ گئی ویلیو, اور اس کو پھر ہم اس کا لے لیں گے انورس. تو 0.9. تو اس طرح سے اس کی پوری وہ ہے کہ مراد اس کی یہ ہے کہ نکلا اس طرح سے ہے کہ جو پوری زمین ہے اس کا جو پورا کا پورا محیط ہے وہ ہے 24,000 میل کا. تو جب اس کو ہم دقیقے کے اندر لے کر آتے ہیں پورے کا پورا فارمولاز کو حل کر کے, تو وہ بنتا ہے اشاریہ
9 میل کا. تو جب اس کو ہم اس کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو وہ اشاریہ 9 میل بن جاتا ہے. تو اسی وجہ سے فرمایا کہ فی دقیقہ طول بلد کے اندر جو فرق ہوگا وہ 9 میل کا فرق ہوگا. اور لیکن شرط یہ ہے کہ 100-150 میل سے زیادہ کا تفاوت نہ ہو. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو فرما رہے ہیں تو یہ عرض البلد کے حساب سے یہ جب ہی صادق آئے گا کہ جب عرض البلد خط استوا کے قریب قریب ہو. خط استوا میں بالکل درست صادق آئے گا. اور عرض البلد جیسے تھوڑا تھوڑا بڑھتا جائے گا تو پھر یہ غیر تحقیقی بات ہوتی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ عرض البلد پھر جیسے بڑا ہوتا جائے گا تو اس کے دائرے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں, اس کے دائرے صغیر ہوتے جاتے ہیں, تو بات غیر تحقیقی بنتی جائے گی. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ایسے دو مقام جن کا عرض البلد ایک ہی ہو تو وہ ایک دوسرے کے بالکل تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بالکل شرقاً غرباً نہیں ہوتے, دونوں میں کچھ نہ کچھ تفاوت ہوتا ہے. انہوں نے تقریبی اعتبار سے فرمایا ہے دونوں میں کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا تفاوت باقی رہتا ہے, تو ہلکا پھلکا تفاوت ہوتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آپ لیول 4 میں ہے تو یہ بات آپ کی توجہ میں ہونی چاہیے. آپ اس کا مشق بھی ایک حل کر سکتے ہیں. سمت قبلہ والے طرح آپ سمت نکال لیں, دونوں ایسے دو مقام لے لیں جن کا آپ عرض البلد دیکھ رکھیں. مثال کے طور پہ ایسے دو مقام لے لیں جن کا آپ عرض 25-25 رکھ لیں اور فصل طول ایسے رکھ لیں. ایک کا 80 لے لیں, ایک کا 81 لے لیں, پھر حل کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں کی سمتوں میں فرق آئے گا. تقریباً تھوڑا تھوڑا سا فرق آئے گا. ہو سکتا ہے 12 دقیقے تک ہو سکتا ہے تقریباً فرق آ جائے, تو تھوڑا بہت فرق آتا ہے. تو اس طرح یہ بالکل ایک دوسرے کے شرکن غربن نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر بات بالکل صادق آ جائے گی, یہاں پر کوئی فرق نہیں ہوگا. اور ایک مقام دوسرے مقام کے سیدھا اتر یا سیدھا دکن شمالاً جنوباً ہو تو دونوں کے طول البلد میں کوئی تفاوت نہیں ہوگا. یہ بات بالکل صادق آئے گی کہ طول البلد کے اندر ایسے ہوگا کہ ایسے مقام جن کا طول البلد ایک ہی ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل شمالاً جنوباً میں ہوں گے. یہ بات بالکل 100% صادق آتی ہے. اور دونوں کے عرض البلد میں فی میل 9 دقیقہ تفاوت ہوگا. یہ بھی اسی طریقے سے ہوگا جو ابھی پیچھے عرض کیا تھا. اور بس یہاں پہ بھی شرط وہی ہوگی کہ دونوں کے تفاوت 100-150 میل سے زیادہ نہ ہو. پھر یہ تو صورت وہ ہو گئی کہ جن کا یا تو عرض ایک جیسا تھا یا میل ایک جیسا تھا. پھر یا تو یہ فرق آ جائے گا کہ یا تو 4 صورتیں بنے گی, یا تو غرب و شمال میں ہو یا غرب و جنوب میں ہو یا شرق و شمال میں ہو یا شرق مشرق جنوب میں ہو. تو ان چاروں صورتوں میں عرض البلد بھی مختلف ہوگا اور طول البلد بھی مختلف ہوگا. دونوں کے عرض میں فی میل کتنا تفاوت ہوگا اور دونوں کے طول میں فی میل کتنا تفاوت ہوگا یہ اس جدول سے معلوم ہوگا. یہاں پہ بھی شرط وہی ہوگی کہ 100-150 میل سے زیادہ کا تفاوت نہ ہو. اب دیکھیے دوسرا مقام نقطہ مغرب یا نقطہ مشرق سے 45 درجہ یا اس سے کم شمال یا جنوب کو ہٹا ہو تو طول البلد عرض بلد فوقانی لیجئے, یعنی کہ یہاں سے چلنا ہے. اگر سمت 45 درجے سے کم کی ہے تو اوپر سے چلنا ہے, اور اگر 45 درجے سے زیادہ کی ہے تو پھر نیچے سے چلنا ہے. تو پھر عرض بلد اور طول بلد تحتانی لیجئے. مثلاً حامد نگر سے احمد نگر غرب و شمال 25 میل کے فاصلے پر ہے, اور محمود نگر بھی حامد نگر سے, اب دیکھیں حامد نگر سے بیان ہو رہا ہے نا, حامد اور محمود نگر سے, اور محمود نگر بھی حامد نگر سے غرب و شمال میں 25 میل کے فاصلے پر ہے. لیکن احمد نگر حامد نگر کے نقطہ مغرب سے 32 درجے شمال کی طرف ہٹ کر ہے, اور محمود نگر 58 درجے شمال کی طرف ہے. اب پہلا والا 32 ہے تو کہاں سے دیکھیں گے, 45 سے کم ہے تو اوپر سے دیکھیں گے, اور دوسرا والا 45 سے زیادہ یعنی 58 ہے تو نیچے سے دیکھیں گے. اب دیکھتے ہیں نیچے سے, دیکھیں ہم نے دیکھتے ہوئے آئے تو 32 کہاں پر ہے, 32 یہ رہا. تو یہ والا دیکھیں گے عرض البلد اور طول بلد, اور 58 یہ رہا. تو یہ نیچے سے دیکھتے ہوئے آئے تو 58 یہ والا لیں گے. تو ابھی انہوں نے یہ لیا ہے تو اب اس کو پھر انہوں نے حل کر کے دیا ہے. پھر حل کس طرح کریں گے,
تو حامد نگر اور احمد نگر کے طول البلد میں اب کس طرح کریں گے؟ یہ جو لائن ہے، پہلا والا جو باکس ہے یہ ہے طول البلد کا، اور جو دوسرا والا ہے یہ ہے عرض البلد کا. تو 32 میں ہمیں کیا ملا؟ 32 میں ہمیں یہ ملا کہ طول البلد کے اندر 76 درجے فی میل فی 76 دقیقہ فی میل، اور 48 دقیقہ عرض بلد کے اندر فی میل. تب یہاں پر کیا کرنا ہے کہ ہم نے 25 کو ضرب دیا، کیونکہ 25 کی دوری تھی 76 دقیقہ سے، تو جواب آ گیا 19 دقیقہ. تو پتہ چلا 19 دقیقے کا تفاوت ہے. اور حامد تو پتہ کیا چلا، حامد نگر و احمد نگر کے عرض البلد کے اندر، اور عرض البلد کا نکالیں گے تو عرض البلد کے اندر کیا ہے؟ 48. 48 کو ضرب دیا 25 سے، ان کی درمیان جو دوری تھی وہ 25 تھی، اور عرض البلد کے ڈبے کے اندر کیا لکھا ہوا؟ 48 دقیقہ. تو ان کو ان کو ضرب دیا تو کیا جواب آیا؟ 12. تو 12 دقیقے کا تفاوت ہوا. اور حامد نگر اور محمود نگر، یہ تو ہو گیا احمد نگر. اب محمود نگر کا نیچے سے دیکھنا تھا، تو نیچے سے دیکھنے کے اندر کیا ہے؟ یہ الٹ ہے. وہ پہلے والا یہ والا طول بلد تھا، یہ والا عرض بلد تھا. اب یہ والا عرض بلد ہے اور یہ والا طول بلد ہے، تو الٹا ہو جائے گا. جو حامد نگر، جو احمد نگر کا عرض بلد کا فرق تھا وہ احمد نگر کا طول بلد کا فرق ہو جائے گا، اور جو احمد نگر کا طول بلد کا فرق تھا وہ حامد نگر اور محمود نگر کے عرض بلد کا فرق ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ سارا کا سارا بیان کیا. تو اس طرح سے یہ جدول استعمال میں آئے گی. دو مقام کے عرض البلد کے تفاوت معلوم ہو اور ان میں سے کسی کا ایک کا عرض البلد معلوم ہو تو تفاوت عرض گھٹا کر بڑھا کر دوسرے مقام کا عرض البلد معلوم کیا جا سکتا ہے. یوں ہی تفاوت طول معلوم ہو تو اور ایک مقام کا طول البلد معلوم ہو تو تفاوت طول گھٹا یا بڑھا کر دوسرے مقام کا طول البلد معلوم کیا جا سکتا ہے. چاہے اس عبارت کے اندر آگے کاتب کی غلطی ہے، اس کو دیکھ لیجئے. کلومیٹر 1.6 پر تقسیم کرنے سے خارجی قسمت میل بن جاتا ہے، اور میل کو 1.1 نہیں ہے، یہ 1.6 ہے، کیونکہ اوپر بھی 1.6 ہے، یہ بھی 6 ہوگا. 1.1 لیں گے تو جواب کسی بھی طرح سے درست بنے گا ہی نہیں. یہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مصنف کی غلطی ہوگی، مصنف اتنی بڑی کتاب لکھ دی تو مصنف کسی غلطی تو نہیں کر سکتے، یہ کاتب ہی کی غلطی ہوگی. تو میل کو 1.6 میں ضرب کرنے سے حاصل ضرب کلومیٹر ہو جاتا ہے. تو یہ جدول تھی، اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا. اب منار التوقیت کے اندر بھی یہی جدول ہے، یہی استعمال ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اس کو کلومیٹر میں لیا ہے. وہاں پر فی میل 0.9 فرمایا تھا، تو یہاں پر فرمایا کہ فی کلومیٹر 54 دقیقے ہوگا. تو اس طرح سے یہاں پر صرف اتنا ہی فرق ہے، باقی پوری کی پوری جدول وہی ہے. تو اس طرح سے یہ ہماری الحمدللہ آج منار التوقیت کتاب بھی مکمل ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیجیے. یہ جو اس میں فرق کیا ہوا منار التوقیت میں؟ زبدۃ التوقیت میں میل میں دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ پرانی کتاب ہے، پہلے میل زیادہ استعمال ہوتا تھا. منار التوقیت بعد کی کتاب ہے، تو انہوں نے اس کو کلومیٹر میں دیا ہوا ہے. بعد میں کلومیٹر زیادہ استعمال ہونے لگا تھا تو وہ آسان ہے اس کے مقابلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.